تکلیف سے بھگتے ہیں. اس کا حکمرانی کا شوق، اس کو آر ٹی ایس بٹھا کے، اس کو جو ہے وہ لاڈلا بنا کے، اس کو اس کے لیے راہ خالی کر کے اس کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے، یہ شوق بھی بھگت لیا پاکستانی قوم نے. معیشت کی اس نے تباہی کر دی، اس نے جو ہے وہ پاکستان کو سری لنکا کے دہانے پہ وہ لے آیا، وہ بھی برداشت کر لیا پاکستانی قوم نے. لیکن اب جو اس لاڈلے کو نیا شوق آیا ہے نا ماشاء اللہ لگوانے کا، یہ نہیں، یہ ناقابل برداشت ہے. اور اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پاکستانی جو جمہوری ذہن رکھتا ہے وہ اس بات کو ہضم کر سکتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو اس ملک نے اتنی عزت دی کہ اس کو اپنے اوپر حکمرانی کا گو چوری سے ہی صحیح اس کو حق دیا، اس کو اس ملک پر حکمرانی کرنے کا، اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہونے کا اور اس ملک کی خاطر عزت حاصل کرنے کا موقع ملا. اور اس نے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ عمران کا ایک ہی موٹو ہے، وہ یہ ہے کہ یا میں یا قیامت. اگر اس کو وزیر اعظم جو ہے وہ دوبارہ آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے وہ بنا دیا جائے سب ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہے. لیکن اگر عمران وزیر اعظم نہیں بنتا یا کوئی اور اس ملک میں وزیر اعظم ہے تو پھر اس کے خیال میں ماشاء اللہ لگا دینا چاہیے. عمران خان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کے لیے یہ شٹ اپ کال ہے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اور خاص طور پر مجھ جیسے سیاسی ورکروں کی طرف سے بھی. آپ کا تو لگا کچھ نہیں نا جمہوریت پہ، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ماشاءاللہ ہوتا کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ یہ دور جو ہے یہ ماشاءاللہ سے زیادہ برا ہے. آپ کو کیا پتا ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے. جب ضیاء الحق کا ماشاءاللہ تھا، آپ نائٹ کلبوں میں جو ہے وہ آپ یاشیاں کر رہے تھے، آپ اس وقت جو ہے وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب کو پتا ہے. جب ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کے اندر سیاسی ورکر جو ہے وہ ان کو کوڑے لگ رہے تھے، جب جو ہے وہ سیاسی ورکر جو ہے ان کو مارے پاڑے تھی، ان کو قلعے بھگتنے پاڑے تھے، آپ نائٹ کلبوں میں عیاشی کر رہے تھے. جب مشرف کے دور میں جو ہے وہ میڈیا ہاؤسوں سے پابندی لگی، سیاسی ورکرز جو ہے وہ جیلوں میں گئے، جب ایک پورا ماشاءاللہ کا ماحول اس ملک کے اندر تھا، ایمرجنسی لگائی گئی، آپ اس وقت جو ہے وہ مشرف کے پولنگ ایجنٹ تھے، آپ اس کے ریفرینڈم کی کمپین کر رہے تھے. آپ اس ملک کے اندر جو ہے مشرف کے جو ماشاءاللہ ہے اس کو پیر جمان صاحب تو آپ دندناتے نہ پھر رہے ہوتے، آپ کسی کال کوٹری میں پھینک دیے گئے ہوتے. آپ کے جو ارد گرد سارے کھڑے ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بتا دیں جس نے کبھی جمہوریت کے لیے ایک ڈنڈا بھی کھایا ہو، جن کی جمہوریت کے لیے ایک لحظے کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو. جو آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں سارے، یہ سارے جو ہے نا یہ مارے کھا رہے ہوتے، ان کے سر پھٹے ہوتے، ان کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہوتا سڑکوں کے اوپر. اگر ماشاءاللہ ہوتا، آج آپ کو بڑا شوق ہے ماشاءاللہ لگوانے کا، آپ کو یہ شوق پورا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں اور ماشاءاللہ کے اندر ہوتا ہے یہ ہے، اور اس ملک کی تاریخ یہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں. اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ جب ماشاءاللہ لگتا ہے تو پھر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ورکرز جو ہیں وہ قلعوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، ورکروں کو جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے. اور پھر جب مشرف کا ماشاءاللہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو ہائی جیکر قرار دے کر اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، اور ہتھ کڑی لگا کر وہ ہوائی جہاز کی اس کو ہائی جیکر قرار دے کر اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، اور ہتھ کڑی لگا کر وہ ہوائی جہاز کی کرسی کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، اور باندھ کر پھر اس کو اٹک جو ہے وہ قلعے میں لے جایا جاتا ہے. یہ ہے ماشاءاللہ کی تاریخ. آج جو آپ کو دندنانے کا موقع ملا ہوا ہے، آپ کو فری ایئر ٹائم مل رہا ہے، آپ گالی بھی دے رہے ہیں، آپ بد زبانی بھی کر رہے ہیں، آپ دشنام ترازی بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے اندر جو لیڈر ہیں وہ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ کے اندر. اس ملک کے اندر لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں، ورکروں نے قربانیاں دی ہیں. آپ یا نائٹ کلبوں میں ہوتے تھے ایک ماشاءاللہ میں، یا دوسرے ماشاءاللہ میں آپ خود اس کے پولنگ ایجنٹ تھے، اور آپ کو شوق چرایا دوبارہ کہ ماشاءاللہ لگے گا اس ملک کے اندر. آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اس بات کے اوپر. میں بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں، اور یہی میری طرح کے جذبات ہر ایک جمہوری پاکستانی کے ہیں. یہ ہمیں جمہوریت پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے، ہم نے یہ جمہوریت کمائی ہے، ہمیں یہ جمہوریت چھیننی پڑی ہے. اور چھیننے کے بعد آج حالات خدا خدا کر کے
اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ تمام ادارے کہہ رہے ہیں ہم اپنی ڈومین میں رہیں گے، اور تم کہہ رہے ہو نہیں، تمہیں آئینی طور پر اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم میری نوکری کرو، تم میری چاکری کرو۔ آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا تھا کہ جو ہے نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ ڈاکو ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی کہ پنکی کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی فرح گوگی کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہیں خود تمہارے اپنے کرتوت بتا رہی تھی، تب تمہیں اسٹیبلشمنٹ پہ یقین نہیں آیا؟ تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے بزدار کے ساتھ یہاں؟ تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مانیکا کے بیٹے کیا کرتے پھر رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا، اور پھر تو تمہاری اپنی وہ جو تم کہتے ہو 26 سال کی جدوجہد ہے جس کے اندر تمہیں پتا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں، پھر تم جھوٹ بولتے رہے ہو، بکواس کر رہی ہو یہ تمام چیزیں تمہاری کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا، تمہیں ایک پپٹ تھے، تمہیں نچایا جا رہا تھا، تم ناچ رہے تھے، اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو پھر ایک بات پہ کھڑے ہو نا، پھر کہو میں پپٹ تھا، پھر کہو میری اوقات نہیں تھی، اب آ کے آج باہر کہتے ہو میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ تو تم کر کیا رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اختیار نہیں تھا، تم نے خود کہا میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں، سب کے ہونے چاہیے سارے وزیر اعظموں کے، نہیں کہا نا، اب روتے کاٹ لیو۔ تم نے کہا نہیں کہ باجوہ صاحب جیسا سب سے زیادہ جو ہے وہ جمہوری ذہن رکھنے والا کوئی آرمی چیف نہیں ہے، یہی جمہوری ذہن ہمیں آج کام آ گیا کہ تمہارے لیے بہت سارے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لیے، آج اگر وہ اپنے، اور تمہیں شرم نہیں آ رہی، اس شخص کے احسانات ہیں تمہارے اوپر، بے شرم آدمی تم پہ اس کے احسانات ہیں کہ تمہیں کہاں سے تمہیں زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا، تمہیں جو ہے وہ ایک 26 سال 22 سال تم ایک تانگا پارٹی تھے، تمہارے اندر ہوا بھری گئی، تمہاری پارٹی کے اندر ہوا بھر کے تمہیں جو ہے وہ کسی طرح انسٹال کر دیا گیا، اور اب جب ان کے جانے میں چند دن باقی ہیں تم نہ ان کو چھوڑ رہے ہو نہ ادارے کو چھوڑ رہے ہو۔ ہم نے باجوہ صاحب کے ساتھ اختلاف کیا ایک نظریے کے طور کے اوپر کہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ سیاست سے نہیں ہونا چاہیے، بہت لیٹ سمجھ میں آیا لیکن شکر ہے آ گیا، اب بھی اگر آگے سمجھ میں آئے تو بہتر، اور اسی لیے میرا دل کہتا ہے کہ پاکستان میں کبھی مارشل لا اب نہیں لگ سکتا، جیسے پولیٹیکل پارٹی سوائے اس فتنے کے اس نے پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے، مجھے امید ہے کہ اداروں نے بھی سیکھا ہے، اور اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اس ملک کا واحد حل ایک جمہوری عمل ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون عظمیٰ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے پی ٹی آئی لانگ مارچ میں بھرپور انجوائے ہو رہا ہے، عمران خان کا حکمرانی کا شوق عوام نے بھگتا ہے، عمران خان ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے، عمران خان کو کیا پتا کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔